میں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب نے۔ خالد جمیل صاحب، جسٹس اعجاز الحسن نے بینچز کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیں، یہ جیسے ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ یقیناً ایک تشویشناک بات ہے کہ جس سلسلے میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جب خود چیف جج تھے، اس وقت وہ مسلسل خطوط لکھا کرتے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یا اس وقت کے رجسٹرار کو، اور یہ کہا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر بینچز کی تشکیل میں سینیارٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، مشاورت سے معاملات کو چلایا جائے، اور اسی اصول کے تحت جو 184(3) کے تحت جو بینچز کی سماعت ہوتی ہے کیسز کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کو بھی جو لیگل قرار دیا گیا وہ اسی اصول کے تحت قرار دیا گیا۔ ادروائز ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے کبھی آئین میں ترمیم نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملات اب آ کر اگر یہ ایسا ہوتا ہے، اور جس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کمیٹی ممبرز کو ایجنڈا ہی نہ دیا جائے اور وہ بار بار فون کر کے ایجنڈا طلب کریں، 4 بجے اجلاس ہونا ہو اور 2:30 بجے ان کو متعدد بار 3 بار کہا گیا جی کہ کالز کرنے کے بعد جو ہے ان کو یہ دیا گیا، ایجنڈا دیا گیا۔ اسی طرح پھر اگر کوئی میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں، ہمیشہ سے بنتے ہیں، اور اس کے اوپر تمام ججز جو ہے ان کو دیکھتے ہیں، سائن کرتے ہیں، اور اگر جس میں کسی کا کوئی اختلاف رائے ہو یا اس کی اپنی رائے ہو یا اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کرتے ہیں، اس پہ اضافی نوٹ ہوتا ہے، یہ اختلاف رائے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اس کیس میں بھی جسٹس اعجاز الحسن یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سیکرٹری جو رجسٹرار بھی ہیں سپریم کورٹ کی، اس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں، کہ ان کو 3 کالز کی جمعے کے روز ان کے آفس کی جانب سے، لیکن انہوں نے کوئی منٹس نہیں دیے گئے، اور یہی کہا گیا جی کہ جو فائل ہے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی کہ جو فائل چیف جسٹس صاحب کے پاس گئی ہوئی ہے، اور 6:30 بجے بتایا گیا وہ گھر چلی گئی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے، اور جو یہ تاثر سپریم کورٹ میں جو پہلے سے تھا کہ وہ ایک جی بالکل، یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔